بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم۔ بات کردار کی ہے وگر نہ عارف، بات کردار کی ہے وگر نہ عارف، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کریکٹر بلڈنگ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کیسا ایک کریکٹر نوجوان کا ہونا چاہیے، بینگ مسلم بینگ پاکستانی۔ تو اس حوالے سے سر کو ہم نے انوائٹ کیا یہاں پہ، احمد بھائی کو۔ تو یہ بچے کویشچن کریں گے، اور پہلا کویشچن تو میرا کریکٹر کے والے سے ہی ہے سر، کہ ایک مرد مومن کو، نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، نسل نو کو کیسا ایک جو ہے اقبال کا شہیں کیسا ہونا چاہیے سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل تمام سامعین کو حسانیہ رحمت برکت عطا فرمائے، مالک عز و جل۔ دیکھیں محترم میجر عمران بھائی، آپ نے کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ بات کی۔ بیسیکلی کریکٹر بلڈنگ آپ کی جو ہے وہ سچائی پر ہے سر ہماری سب سے قرآن کریم میں جو بات کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق اور صبر پہ کریکٹر کی بنیاد رکھو گے تو کامیابیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس سے پہلے دو باتوں کا اور ذکر بھی کیا گیا قرآن مجید میں، قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں، جو کہ سورۃ العصر کی پہلی دو باتیں ہیں کہ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر پہ رہو، خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، ہر معاملے میں ہر وقت حسن ظن پہ رہو، توکل اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو دس از دا وے ٹو بلڈ یور پرسنالٹی۔ کریکٹر بلڈنگ کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ سورۃ العصر ہے قرآن کریم میں، قرآن مجید میں، جو اللہ پاک نے، اور یہی پورا دین ہے، کمپلیٹ دین کا شارٹ انٹروڈکشن ہے سورۃ العصر کی 4 باتیں۔ تو ہماری بنیاد اس پہ ہونی چاہیے، ایمان پہ، گڈ ہیومن بینگ بننا، اچھے اعمال کرنا۔ اچھے اعمال سے مراد ہے اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرنا، ہر معاملے میں ہر وقت، اور حق پہ رہنا۔ حق سے مراد عدل و انصاف پہ، جسٹس کے نظام پہ، ہر معاملے میں ہر وقت، اور صبر سے مراد ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر امتحان میں صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ شارٹ انٹروڈکشن ہے کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ سورۃ العصر کی 4 باتیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ اب یہ بچے بھی بیٹھے ہیں سر، بچیاں بھی بیٹھی ہیں جی، تو ان سے میں کہوں گا سر سے کویشچن کریں، جو بھی کسی قسم کا بھی قرآن و حدیث کے حوالے سر جو ہیں آپ کو گائیڈ کریں گے۔ ٹیچرز کا بتا دیں کہ یہ نوجوان نسل کی کریکٹر بلڈنگ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ٹیچرز، بڑا اچھا سوال کیا۔ تو آپ نے ٹیچرز، اور بیسیکلی تو یہ 3 انسٹیٹیوٹ ہیں۔ آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ کے متعلق بات کی، 3 ادارے ہیں یہ۔ سب سے پہلے ادارہ ہے پیرنٹنگ، یعنی پیرنٹنگ مینس والدین آپ کے۔ یہ سب سے بیسکس اور پہلا انسٹیٹیوٹ ہے کسی بھی معاشرے میں اچھائی یا برائی کو پروموٹ کرنے میں، یہ مین کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیرنٹنگ، یعنی پیرنٹس، یعنی ماں اور باپ، یہ اپنی اولاد کے ساتھ جو بیہیویئر کریں گے، جو سلوک کریں گے، جو رویہ کریں گے، جس طرح کے اعمال ہوں گے، جس طرح کے ان کے خیالات ہوں گے، اسی طرح کے پھر آگے ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ادارہ ہے جو کہ والدین کا ہے، اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ادارہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ٹیچرز ہیں، دوسرا انسٹیٹیوٹ ہے اساتذہ کا، وہ اسکول کالجز کے ہوں، اور میرے خیال سے میں 3 انسٹیٹیوٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ پہلا تو پیرنٹس ہیں، دوسرا ٹیچرز ہیں، اور تیسرا جو ہے معاشرے میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے علماء کرام ہیں، جو ریلیجس اہل تسنن کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں۔ یہ 3 انسٹیٹیوشنز پہ توجہ دی جائے تو معاشرہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جتنا بھی معاشرے میں بچے یا بچیاں آگے آتی ہیں وہ انہی تینوں انسٹیٹیوشن سے گزر کر آگے آتی ہیں۔ آپ نے بات کی ٹیچرز کا کیا رول ہے اس معاشرے میں۔ ٹیچر کا بہت اہم رول ہے، بلکہ سب سے اہم رول ہی ٹیچرز کا ہے۔ اگر پہلے ادارے سے بچہ کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکا، اس میں اخلاق نہیں ہے، کریکٹر بلڈ اپ نہیں ہو سکا، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اس کی تربیت نہیں ہو سکی، تو اس کی تربیت بھی، یعنی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی انتظام کیا جائے اساتذہ کے ذریعے، تو اچھے ٹیچر، اچھے اساتذہ جو ہیں وہ یعنی اپنے والدین سے بھی بڑھ کے ایک پرفارمنس جو ادا کر سکتے ہیں، رول ادا کر سکتے ہیں کریکٹر بلڈنگ میں، معاشرے میں نسلوں کی کامیابیوں کے لیے۔ معاشرے میں جو سکسیسفل معاشرے ہیں وہ ان ٹیچرز سے، ان اساتذہ سے ہی جو ڈیولپ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مائنڈ چینجرز ہیں، ذہن سازیاں کرتے ہیں،
مائنڈ ڈیولپ کرتے ہیں، خاص طور پہ اساتذہ ٹیچرز، تو ان کا سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر یہی دنیا کے محبت میں گرفتار ہو جائیں، مال اور جان کی محبتوں میں گرفتار ہو جائیں، خود پسندی اور برتری کی محبتوں میں گرفتار ہو جائیں، فہم کی غلطیاں یعنی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشنز ڈیولپ کر بیٹھیں، تو پھر معاشرہ آگے ترقی نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے اس معاشرے کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ 3 بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے پہلے پیرنٹس، پھر اساتذہ، پھر علماء میں بھی اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے. یعنی فرقہ واریت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اسلام کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق دیکھنا ہے. ٹالرنس کے جذبے، برداشت کے جذبے، معافی کے جذبے کو پروموٹ کرتے ہوئے، صبر اور برداشت سے بڑا جذبہ ہے معافی کا. قرآن کریم میں سورۃ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور اور غلطیاں معاف کر دے، تو دماغ سے، دل سے بات کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی معاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، مالک عز و جل کی ذات ہے. کوئی کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں برداشت کر رہا ہوں. معافی کا جذبہ صبر اور برداشت کے جذبوں سے بڑا جذبہ ہے. تو دماغ سے، دل سے بات کو اڑانا ہوتا ہے. کس طرح اڑے گی؟ معافی کے ساتھ بات اڑے گی. اللہ جی نیکسٹ کویشچن. بس سر 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، مختصر سا کویشچن کریں گے. نیکسٹ کوشچن 10ویں دن آپ نے وہ بتایا تھا کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، انکار کیا تھا، تو اس سے پہلے کہ کیا وہ اللہ کے نزدیک تھا شیطان؟ بالکل اللہ کے نزدیک تھا، مقربین میں سے تھا. وہ فرشتوں کے صف میں کھڑا تھا. وہ ایک پرہیزگار متقی جن تھا، کیونکہ یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. فرشتے نور سے بنی مخلوق، جن آگ سے بنی ہوئی مخلوق، انسان مٹی اور پانی سے بنی مخلوق. تو یہ تینوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس مخلوقات میں سے یہ 3 مخلوقات، فرشتے، انسان اور جن. اب یہ جن اور انسان دونوں کے پاس فری ول کا والیوم انلمیٹڈ ہے. فرشتوں کے پاس فری ول ہے، بٹ وہ ایک لمیٹڈ لیول تک ہے. جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ انسان بنانے والے ہو اللہ پاک عز و جل، تو یہ خون ریزی کرے گا، قطر و خون ریزی کرے گا. تو بات ان کی جسٹیفائڈ ہے. کر تو رہا ہے انسان، جب سے دنیا پہ آیا تباہی مچائی ہوئی ہے انسانوں نے. پر اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے، بے شک جو اللہ پاک آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. اس کے آگے وہ بول نہیں سکے کیونکہ ان کی لمیٹڈ فری ول ہے. پر شیطان جو تھا وہ جن ہے، اور جن کے پاس انلمیٹڈ فری ول ہے. وہ چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیے، چاہے تو اپنے خیال اور گمان اور خواہشات کا پجاری بنے، نفس کا پجاری بنے. تو اسی لیے نفس کا پجاری بنتا ہوا اپنی ول، اپنی وش کو، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کر سکا. اس لیے اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. اپنی فری ول کو مس یوز کیا اس نے. تو اسی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ لعنتی قرار پایا. اور یہی فارمولہ انسانوں پر بھی لگتا ہے، ہر انسان پہ، ہر جن پہ. کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن عبادت ہے. اور عبادت کا مطلب ہے ایبسولوٹ اوبیڈینسی، ہمہ تن ہمہ وقت کا غلام، جو ہر معاملے میں، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کے آگے اپنی فری ول کو سرنڈر رکھے، ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا الہ، اپنا رب، یعنی کہ اپنا معبود مانتے ہوئے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اسی کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے حق اور صبر پہ رہتے ہوئے ہر معاملے میں، ہر وقت اچھے اعمال کرے. تو دس از کالڈ عبادت. اور یہی ریکوائرمنٹ ہے. انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے. جی نیکسٹ کویشچن. سر آپ نے جو شروع میں تلاوت قرآن کی آخری آخری صورت نہیں تھی، سورہ اثر کی آخری آیات تھی، جی اس میں آپ نے کہا کہ صبر سے ڈٹے رہو. تو ایک انسان اگر ایک شعبے میں جدوجہد کر رہے تو اگر وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کیا آپ رائے دیں گے کہ وہ کب تک اس میں محنت کرے، کب اس کو یہ پتہ لگے کہ اس دروازے پر اس کا رزق نہیں ہے؟ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں، آپ نے صبر سے متعلق، صبر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ پورے سبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے. سمپل بات یہ ہے کہ صبر سے، اگر آپ کہتے ہیں کسی معاملے میں اگر بندہ ناکام ہو رہا ہے، سکسیس نہیں ہو رہا، تو چینج کرو، اس کو راستہ بدل دو. اگر آپ اس راستے میں آپ کو رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ راستہ بدلنے کا آپ کا اختیار ہے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی مرضی کا اختیار دیا ہوا ہے، پر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے سارے معاملات کو. رہی بات صبر کی، صبر کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب
علم سیکھنے گئے، تقدیر اور آزمائش کا علم سیکھنے گئے جو ہم فری ول دے کر زمین کے اوپر بھیج دیے گئے ہیں 20-50-100 سال کی لمیٹڈ لائف لائن لے کر، تو اس کے اندر ہر ایک کے پاس اپنی اپنی مرضی کا اختیار ہے، بس گیون سرکمسٹانسز میں چیزیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلایا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر نے وہو علی کل شیء وکیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا کارساز، نگران، ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو اب یہ صبر والا معاملہ سیکھنے وہی گئے تھے۔ خضر علیہ السلام دوسرے نبی ہیں، ان کے پاس تقدیر کا علم ہے جو فری ول کے ذریعے ہم آئے ہوئے کہ آگے کیا مصیبتیں ہیں، کیا دکھ ہیں، کیا امتحانات ہیں، کیا آزمائشیں ہیں۔ تقدیر کے اندر وہی ٹائم باؤنڈ کریشن، ہر کام کا، ہر خبر کا وقت مقرر ہے، تو اس وقت مقرر کے اندر وہ علم سیکھنے کے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ آپ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ان باتوں پر جن باتوں کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو، یعنی جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ کو صبر کیسے آئے گا؟ اسی لیے ہمیں بھی دکھوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، امتحانات کا، آزمائشوں کے آنے اور ان کے جانے کا، رنج کا اور غم کا یا سکھ کا یا دکھ کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ عز و جل کے پاس علم ہے سارا۔ تو ہمیں صبر کرنے کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ وی آر ٹائم باؤنڈ کریشن، اور ہمیں صبر کی تلقین ہی کی جاتی ہے کہ ہمیں تقدیر اور آزمائش، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آسمان، سورج، چاند، ستارے تمام چیزیں ایک وقت مقررہ کے لیے بنائے اور تمہیں آزمائش کے طور پر پلانٹ ارتھ پہ ڈالا بھی گیا، اور نبی رسولوں پیغمبروں کی چین بھی، اور ان کے اوپر کتابیں بھی نازل کی، احکام بھی جاری کیے کہ میں نے ہائی کلاس مخلوق بنائی ہے اس کو درجات دینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے، اس کے امتحان کا کے لیے۔ پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھے اعمال کی امتحان گاہ ہے یہ دنیا، تو اچھے اعمال کی امتحان گاہ ہے، تو اس کے اندر آزمائش ہے، تو اس کے ساتھ پھر صبر اٹیچ ہے۔ تو صبر بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، تو آپ کو محنت کرنی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق صبر کرو، اور اپنی مرضی سے اگر راستہ کوئی چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس میں، جب تک آپ کو نظر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث، اے ابو ہریرہ ہر اس چیز سے نفع حاصل کر جو تجھے نفع دے سکتی ہے، اپنی پوری کوشش کر دے، اگر پھر بھی وہ تجھے چیز حاصل نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ یہ تیری تقدیر میں نہیں۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ لاسٹ میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بیاد کل معلوم اللہ۔